أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم مولانا نبي الأمين المتين الكريم ونحن لذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحیم بآواز بلند درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم آج جس امام کا ذکر کر رہے ہیں ان کا ذکر ہم نے کل بھی کیا، اور کل ہم نے ان کے علم کے بارے میں بات کی کہ آپ نے دنیا کو جو فزکس، کیمسٹری اور سائنس دیا، آج بھی آپ کے فضائل بیان ہوں گے۔ جو ائمہ اہل بیت میں چھٹے امام ہیں، جن کا نام ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پہلے امام ہمارے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا، دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبیٰ، تیسرے امام ہے حضرت امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، اور یہ چھٹے امام ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جن کے بارے میں نے کل بہت ساری باتیں بتائی، پھر مختصر کل کی باتوں میں سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ابا امام محمد باقر ہے، آپ کی امی حضرت ام فروا ہے، اور آپ کا اصل نام جعفر ہے، صادق آپ کا لقب ہے۔ اب جو صادق آپ کا لقب ہے تو صادق تو پہلا بھی صادق ہے، پہلے امام بھی صادق ہے، دوسرے امام بھی صادق ہے، تیسرے بھی صادق ہے، چوتھے بھی صادق ہے، یہ تمام 12 کے 12 صادق ہے، یعنی سچے ہیں۔ تو لیکن تمام کے نام کے ساتھ صادق نہیں لگتا، لیکن چھٹے امام کے نام کے ساتھ صادق کیوں لگتا ہے؟ یہ صادق لگتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی نسبت کی وجہ سے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں میں ابو بکر صدیق کا دورہ بیٹا ہوں، کیونکہ حضرت ام فروا کے والد جو تھے وہ حضرت قاسم تھے، یعنی حضرت امام جعفر صادق کے جو امی ہیں ان کے کون ہے ابا؟ حضرت قاسم ہیں، ان کی ابا محمد ہے، اور ان کی ابا ابو بکر صدیق ہے۔ امی کی طرف سے حضرت ام فروا کی امی حضرت آسمہ ہے، آسمہ بیٹی ہے جناب محمد کی، اور محمد بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے۔ تو کہا دو واسطوں سے میں ابو بکر صدیق کا بیٹا ہوں، اس لیے آپ کو صادق کا لقب ملا۔ اور ابو بکر صدیق سے حضرت امام جعفر صادق کو کتنی محبت تھی۔ کشف الغمہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص آیا جو کہ اس نے سوال کیا کہ یا امام، کیا تلوار کی مونٹ پہ سونا چڑھانا جائز ہے؟ تلوار کو سونے سے مزین کرنا جائز ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں جائز ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق نے بھی تلوار پہ جو ہے وہ سونا چڑھایا ہوا تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا سوال کیا پلٹ کے؟ کیا ابو بکر صدیق ہے؟ تو آپ جلال میں کھڑے ہوئے اور 3 مرتبہ فرمایا ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے۔ اور اللہ اس کے قول کو سچا نہ کرے جو ابو بکر صدیق کو صدیق نہ جانے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ عظمت اور فضیلت میں بہت بڑے امام گزرے ہیں، یہ دوسرے امام ایسے ہیں جس نے امام علی کے بعد میں سلونی کا دعویٰ کیا ہے۔
یعنی مولا علی نے کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. ان کے بعد اگر یہ جملہ کسی نے کہا ہے تو وہ امام جعفر صادق نے کہا ہے کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. آپ کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت شفیق بلخی، یہ اولیاء میں بڑی ہستی گزری ہے، حضرت شفیق بلخی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ حج کے لیے گئے، اور جب حج کے لیے گئے تو یہ حرم کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، سر پہ اس کی امامہ ہے اور سادہ سا لباس زیب تن ہے، پیر میں جوتی پہنا ہوا ہے اور لوگوں سے کافی ہٹ کے بیٹھا ہے، اکیلا بیٹھا ہے، کوئی اس کے نزدیک نہیں جاتا. تو شفیق بلخی نے دل میں یہ خیال کیا کہ شاید لوگ اس سے بیزار ہوں گے، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہوں گے، اس لیے یہ الگ بیٹا ہے، کوئی اس سے بات نہیں کرتا. اور شفیق بلخی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ چلو کعبے کا طواف کرتا ہوں پھر اس سے ملاقات کر لوں گا. وہ قریب آئے تو ان سے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی خدا کا نیک بندہ ہو. انہوں نے کعبے کا طواف کیا، جب ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ موجود نہیں ہے، وہ اٹھ کے کہیں چلے گئے تھے. شفیق بلخی کہتے ہیں میں کعبے کے طواف کے بعد میں مینا میں گیا، اور جب مینا میں گیا تو میں نے وہی شخص کو دیکھا، اور وہ شخص کنویں کے پانی میں ڈول ڈالا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ سے ڈول چھوٹ گیا، وہ پانی میں گر گیا. اور پھر وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہنے لگا اے اللہ میرے پاس صرف ایک ہی ڈول ہے، اسے مجھ سے جدا نہ کر. اس کا اتنا کہنا تھا کہ پانی ابلنے لگا اور پانی کنویں سے اوپر آیا اور اس نے وہ ڈول لے لیا. اب ڈول لینے کے بعد میں اس نے ڈول سے پانی بھرا، ایک دور گیا اور ریت میں جا کے بیٹھ گیا، پھر ریت اٹھاتا تھا اور پانی میں ڈالتا تھا، ریت اٹھاتا تھا پانی میں ڈالتا تھا، اس کو گھولتا تھا اور پیتا تھا. میں حیران، وہ شفیق بلخی کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اگر ریت پیٹ میں چلی جائے تو آنت پھٹ جائے، آنت پھٹ جائے، جسم کے اعضاء میں ریت پھیل جائے گی. شفیق بلخی کیا کہتے ہیں کیا ہوگی؟ ریت جسم کے اندر پھیل جائے گی. تو شفیق بلخی کہتے ہیں میں اس نوجوان کے قریب گیا اور قریب پانی میں گھولتے ہیں اور پیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ریت نہیں ہے، یہ ستو ہے. کہا کہ مجھے بھی کچھ اس میں سے عنایت کرے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک شرط پہ دوں گا. کہا وہ کیا؟ کہا کہ دیکھو اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے. انہوں نے کہا نہیں، اگر پیوں گا اور اچھا لگے گا تو ذکر تو سب سے کروں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن میرے وصال تک نہیں کرو گے. بولے منظور ہے. تو امام نے وہ جو ریت ڈالی ہوئی تھی وہ دے دی. اس نے کہا، وہ جب شفیق بلخی نے اس کو پیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا مزیدار ستو تھا کہ آج تک اتنا لذیذ ستو میں نے پوری دنیا میں کبھی نہیں پیا تھا، نہ اس سے پہلے کبھی وہ لذیذ ستو میں نے نہیں پیا تھا، اتنا وہ لذیذ ستو تھا. اس کے بعد میں وہ چلے اٹھنے کے بعد میں وہ آگے آئے. آگے آنے کے بعد میں انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہنے لگے اے اللہ یہ لباس پرانا ہو گیا ہے، نیا لباس عطا کر دے. یہ حضرت لیث بن سعد والی روایت ہے. لیکن اس کے بعد میں شفیق بلخی کہتے ہیں کہ وہ شخص کو تو میں نے پہچانا نہیں، جوانی کا عالم تھا ان کا، امام جعفر صادق کا، میں نے پہچانا ہی نہیں ہے کون. وہ نوجوان اٹھا اور واپس حرم میں داخل ہوا. اب انہوں نے پہلے دیکھا تھا کہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اب جیسے ہی یہ حرم میں داخل ہوئے پورے لوگوں کا ہجوم امڑ آیا اور سب آپ سے مصافحہ کرنے لگے اور کہنے لگے السلام علیکم یا ابن رسول، اے رسول کے بیٹے آپ پہ سلام ہو. میں نے دیکھا عجیب معاملہ ہے، پہلے کوئی ان کے قریب نہیں آتا تھا اور اب تو لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا یہ اہل بیت رسول ہے، یہ رسول کے بیٹے ہیں، جب ان کا دل چاہتا ہے یہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف سے پھیر دیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے اپنے قریب کر لیتے ہیں. یہ امام کا اختیار ہے. لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کوہ ابو قبیس پر ایک نوجوان ہے، وہی امام جعفر صادق تھے، وہ ان کے قریب آیا تو وہ کہنے لگے یا اللہ یا اللہ یا اللہ.
یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا وہ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے، تو جنت سے انگوروں کے تھال اترے، انگوروں کے تھال اترے۔ تو اب امام جعفر صادق نے کھائے۔ اب انہوں نے کہا کہ یا امام، انہوں نے دیکھ لیا تھا تو یہ کہنے لگے یا امام مجھے بھی دے دے اس میں سے۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے کھا لو۔ اب لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں وہ انگور کھا لیے، تو امام نے فرمایا اس کے بیج سمیت کھاؤ، کچھ واپس اس کا چھوڑنا نہیں، کیونکہ یہ جنت سے اترے ہوئے۔ لیث بن سعد کہتے ہیں میں نے کھایا، اور کھانے کے بعد میں کئی دن تک نہ مجھے بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ امام نے فرمایا لیث اور کچھ کھانا چاہے ہو تو کھا سکتے ہو، انہوں نے کہا نہیں پیٹ بھر گیا ہے۔ اب وہ تھال واپس جنت میں چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ لباس پرانا ہو گیا ہے، نیا لباس دے دے۔ تو آسمان سے دو چادریں اتری، سفید رنگ کی چادریں اتری۔ امام نے جو ہے ایک اوڑھ لی، ایک تہبند بنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ یا امام وہ جو آپ کا پرانا کپڑا ہے وہ مجھے دے دے۔ امام نے کہا اس کا کیا کرو گے؟ کہا کہ بطور تبرک رکھوں گا۔ یہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام نے جو ہے وہ اپنے بغل میں رکھ لیا اور حرم کی طرف چلے، یہ بھی ان کے پیچھے چلے۔ پیچھے چلنے کے بعد میں جب یہ حرم کے قریب پہنچے تو ایک ضعیف شخص نے کہا کہ میں غریب ہوں، مجھے لباس کی حاجت ہے، مجھے کپڑے پہناؤ۔ تو امام نے کیا کیا، واپس سے وہ نیا لباس اتارا، پرانا پہن لیا اور نیا لباس اس فقیر کو دے دیا۔ یہ آپ کی تقوی اور پرہیزگاری کا علم ہے۔ امام جعفر صادق جن کے خدمت میں اور جن کے درس میں بڑے بڑے ائمہ اور امام بیٹھا کرتے تھے، امام جعفر صادق اس ہستی کا نام ہے۔ امام جعفر صادق کے پاس میں ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یا امام آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ کہا ہاں مانتے ہیں۔ کہا دیکھو میں اللہ کو نہیں مانتا، میں خدا کو ہی نہیں مانتا، میں خدا ہونے پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ یعنی وہ ناستک تھا، جس کو کہیں گے نا خدا کو نہیں مانتا، دہریہ تھا۔ اس نے کہا کہ آپ خدا کو مانتے اور کہتے خدا ایک ہے؟ تو امام نے فرمایا بے شک خدا ایک ہے اور اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ کہا خدا سب کچھ کر سکتا ہے؟ کہا سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، چھوٹی سی بوتل نکالی، اور بوتل نکال کے کہنے لگا یا امام کیا خدا اس بات پہ قادر ہے کہ وہ ان آسمانوں کو، ساتوں آسمانوں کو اس بوتل میں ڈال سکتا ہے، چھوٹی سی بوتل میں؟ امام نے فرمایا بے شک ڈال سکتا ہے، اور ہم بھی یہی کہیں گے کہ ڈال سکتا ہے، ڈال سکتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ یا امام لیکن شرط یہ ہے بوتل بڑی نہیں ہونی چاہیے اور آسمان چھوٹے نہیں ہونے چاہیے۔ شرط کیا ہے؟ یہ بوتل بڑی نہیں ہونی چاہیے اور آسمان چھوٹے نہیں ہونے چاہیے۔ اب بتاؤ آج کے مولوی ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ آج کے مولانا اور مولوی ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ اس نے کہا یہ چھوٹی بوتل ہے، اس میں ساتوں آسمان ڈالو، نہ یہ بوتل بڑی ہو نہ آسمان۔ جہاں سے انسانوں کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے امام کی باتیں اور ان کی ذہانت اور ان کا علم شروع ہوتا ہے۔ جہاں ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے امام کے علم کی شروعات ہوتی ہے۔ امام نے مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا بس اتنی سی بات ہے، بس اتنی سی بات ہے، بے شک اللہ اس پہ قادر ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھیے آپ قرآن پڑھیں گے میں قرآن کو نہیں مانوں گا، آپ رسول کی بات بتائیں گے میں اس بات کو نہیں مانوں، کیونکہ میں تو ناستک ہوں، میں تو خدا کو مانتا ہی نہیں۔ آپ قرآن سے دلیل نہیں دینا، ایسی دلیل دینا جو میری عقل میں آئے، جواب ہو تو ایسا جواب ہو جو میری عقل میں آئے۔ امام نے فرمایا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسی بات تو اللہ نے تیرے وجود میں رکھی ہے، اللہ نے تیرے وجود میں رکھی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا دیکھ اللہ نے تجھے تیری آنکھیں بنائی ہے، اس میں ایک پتلی بنائی ہے اللہ نے، ایک
पुतली बनाई है। जब तू आसमान की तरफ देखता है तो सातों आसमान तुझे नजर आते हैं या नहीं आते? उसने कहा आते हैं। कहा तेरी निगाह पूरे आसमान तक जाती है? कहा हाँ जाती है। तो कहा कि जब तेरे आसमान, वो सातों आसमान तेरी उस आंख की पुतली में समा सकते हैं, ना आसमान छोटे होते हैं ना तेरी आंख की पुतली बड़ी होती है, तो अल्लाह ने जब ये चीज तेरे आंख में रखी है, तेरे वजूद में रखी है, तो यकीनन वो खुदा तमाम आसमानों को इस बोतल में डाल सकता है। ना तो ये बोतल बड़ी हो सकती है ना आसमान छोटे हो सकते हैं। का कितनी आसान मिसाल उसको दी। कहा तू देखे तो पूरे आसमान तो तुझे नजर आता है। कहा तेरी आंखों के अंदर पूरा आसमान समा जाता है। तो कहा तेरी आंख की पुतली ना बड़ी होती है ना आसमान छोटे होते हैं। एक आपसे जलन रखने वाला शख्स था और बुतों को मानता था, उसका नाम था अबू शाकिर। क्या नाम था उसका? अबू शाकिर। वो आया और इमाम से कहने लगा, क्योंकि वो इमाम से जलन हसद भी रखता था और इमाम के स्टूडेंट बैठे हुए थे। वो तब आया और आके कहने लगा कि अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ आपसे पूछूं। इमाम ने फरमाया पूछ। तो उसने 3 सवाल इमाम से किए। पहला सवाल उसने ये किया कि देखिए कि ये जो है हवा ना, तो आप ये कहेंगे कि जिसको हवा से खमसा कहते हैं उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? यानी सूंघना, देखना और चखना सेंस कहते हैं। तो हवा से खमसा, खमसा यानी अरबी में 5 को कहते हैं। कहा मैं बुत बनाता हूं अपने हाथों से तो मुझे एहसास है कि ये बुत है, भले वो हरकत ना करता हो, मैं उसको छू सकता हूं, देख सकता हूं। आप जिस खुदा को मानते हैं ना उसको कोई देख सकता है, ना सूंघ सकता है, ना एहसास कर सकता है। यानी किसी चीज का इंसान को एहसास होता है तो या तो छू के होता है, या तो देख के होता है, या तो सुन के होता है, या तो चख के होता है। ये 5 चीजें हैं। इसने कहा न खुदा को किसी ने देखा, न उसको सुन सकते हैं, न छू सकते हैं, न चख सकते हैं। आप उस खुदा पे कैसे यकीन रखते हैं जिसको ये चीज है, मतलब छू ही नहीं सकते, कुछ एहसास ही नहीं है। और दूसरा सवाल उसने क्या किया कि या इमाम, या ये जो घास उगती है ये खुद ब खुद उगती है, ये सूरज जो निकलता है ये खुद ब खुद निकलता है, ये चांद जो निकलता है खुद ब खुद, ये कायनात जो चल रही है ना ये खुद ब खुद सब हो रहा है, इसको चलाने वाला कोई नहीं है। और तीसरा सवाल उसने कहा कि ये जो आप कहते हैं ना अल्लाह एक है और ये नबियों ने सिर्फ अल्लाह को देखा, उसके अलावा किसी ने नहीं देखा, वो एक खुदा है जिसको सिर्फ एक ही आदमी ने देखा, बाकी किसी ने नहीं देखा, तो ये सारी चीजें जो है ना ये पेट भरने का धंधा है, और पेट भरने का धंधा है और कुछ नहीं है। अब इमाम ने कहा कि तेरे सवालात खत्म हो गए या कुछ और पूछना है? उसने कहा खत्म हो गए। कहा कि अब मैं जवाब दूं? बैठ जा आराम से, अब मैं जवाब देता। इमाम ने कहा मैं वहां से शुरू करता हूं जो तेरा आखिरी सवाल था। इमाम ने कहा कि तूने देखा मैंने दोपहर का खाना खाया तो सूखी रोटी पानी में डुबो के खाई, और अगर तू रात का खाना भी देखा तो मेरा खाना मामूली होगा। मैं मामूली से घर में रहता हूं, मामूली सा मकान है मेरा, और अगर मैं चाहूं तो हीरो की तिजारत कर सकता हूं, और मेरे सिवा इस रोए जमीन पे पत्थरों को जानने वाला कोई मौजूद नहीं है। मैं इतनी कीमती पत्थरों को जानता हूं। मैं चाहूं तो हीरो की और पत्थरों की तिजारत कर सकता हूं, लेकिन हमें दौलत का लालच नहीं है। तो कहा ये तेरा एतराज जो है ये झूठ के सिवा, बहतान के सिवा कुछ नहीं है। उसके बाद तूने कहा कि घास खुद ब खुद उगती है। कहा नहीं, घास तब उगती है जब बारिश होती है। जब बारिश होती है मिट्टी नम होती है और उसमें बीज पैदा होते जो आंखें नहीं देख सकती, फिर हवाएं चलती है और उसके बाद में घास उगती है। ये कायनात में कोई चीज खुद ब खुद नहीं होती, यकीनन वो है जो इस कायनात को चला रहा है। तूने कहा कि उसको छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, उसको सूंघ नहीं सकते, उसको सुन नहीं सकते, तो हम उसको मान नहीं सकते। अल्लाह ये
امام نے فرمایا کہ دیکھ اللہ نے وہ چیز تیرے وجود میں رکھی ہے، وہ چیز تیرے وجود میں رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ کہا وہ خون ہے، جو 1 منٹ میں وہ خون پورے جسم میں گردش کرتا ہے، نہ تو اس کو سونگھ سکتا ہے، نہ اس کو تو دیکھ سکتا ہے، نہ اس کو تو چھو سکتا ہے، وہ خون گھومتا ہے تو اس کا تجھے احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ نے ایسی چیز تیرے وجود میں رکھی ہے تو یقیناً وہ خدا بھی موجود ہے۔ جب اس نے یہ جواب سنا تو حیران رہ گیا۔ امام علیہ السلام جب حج کے لیے گئے تو ایک مقام پہ قافلہ رکا، آپ کے ساتھ میں اصحاب تھے، اور بالکل چٹیل میدان اور ریگستان تھا، اور وہاں سوکھے ہوئے کھجور کے درخت تھے۔ کیا تھے؟ سوکھے ہوئے کھجور کے درخت تھے۔ انہوں نے کہا کہ کاش امام آپ دعا کریں اور یہ اس سے کھجور لگ جائے تو ہم کھا لیں۔ امام نے فرمایا اگر تمہاری خواہش ہے تو یہی لو۔ امام نے زیر لب کچھ پڑا، درخت ہرے ہو گئے، اس پہ کھجوریں لگ گئی اور تمام لوگوں نے اس کو کھایا۔ تو ایک شخص تھا ان میں جاہل قسم کا، وہ کہنے لگا واللہ یہ تو جادو ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ وہ زمانے کا وہابی تھا۔ اس نے کیا کہا؟ واللہ یہ تو جادو ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا نہیں، ہم نبی کی اولاد ہے، یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ ہماری دعا اور کرامت کا اثر ہے۔ اس نے کہا نہیں، اگر جادو نہیں ہے تو مجھے آپ کی دعاؤں میں اگر اتنا ہی اثر ہے تو مجھے کتا بنا کے بتاؤ، مجھے کتا بنا کے بتاؤ۔ امام نے فرمایا سوچ لے کیا کہہ رہا ہے۔ نہیں نہیں مجھے کتا بناؤ بولے۔ امام نے زیر لب کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں دیکھا تو وہ شخص کتا بن گیا۔ اب کتا بن گیا تو بھاگا سیدھا گھر پہ۔ اب گھر میں گیا تو بیوی نے ڈنڈا لے کے خوب پیٹا اس کو۔ اب واپس باہر بھاگا۔ اب امام نے دیکھ لیا، امام رحم دل تھے، اب وہ جاہل تھا تو امام کیا کرے، اپنے خادم کو بھیجا، دیکھو کہا جاتا ہے۔ کہا گھر گیا، گھر سے واپس آیا، خادم نے کہا کہ واپس باہر بھاگا، بیوی نے مارا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ میرے ہی پاس آئے گا۔ اب آیا اور آ کے امام کے قدموں میں لوٹنے لگا، رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام نے کہا جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ کے اصحاب نے کہا یا امام اب یہ کتے کی زبان تو ہم نہیں جانتے۔ امام نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میرے سے غلطی ہو گئی۔ امام نے پھر سے اس کو انسان بنا دیا، امام نے پھر سے اس کو انسان بنا دیا۔ اس کے بعد میں امام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو بتایا تھا کہ ہم مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، تو پرندوں کو 4 پرندوں کو جمع کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا پرندوں کو کاٹو، اس کو ذبح کرنے کے بعد میں اس کا قیمہ بناؤ، قیمہ بنانے کے بعد میں الگ الگ مقامات پہ ڈالو، پھر ان کو آواز دو تو وہ زندہ ہو کے آ جائیں گے، اور ایسے ہی ہوا جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ اب امام نے کیا فرمایا کہ میں تم کو وہی چیز نہ دکھاؤں؟ اب اپنے اصحاب نے کہا کہ دکھائیے امام۔ اب امام نے آواز دی مور کو، تو لوگوں نے دیکھا کہ جنگل سے مور چلاتا ہوا آیا۔ آپ نے کہا باز آ جا تو باز آ گیا، کبوتر آ جا تو کبوتر آ گیا، کوا آ جا تو کوا آ گیا۔ اب امام نے اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد میں اس کا قیمہ بنایا تمام پرندوں کا، اور قیمہ بنانے کے بعد میں تمام گوشت کو، تمام پرندوں کے گوشت کو ایک جگہ ملا دیا، اور ملانے کے بعد میں اپنے اصحاب سے کہا کہ جاؤ ان کو الگ الگ مقامات پہ ڈال کے ہو۔ وہ گئے الگ الگ مقامات پہ، 4 مقامات پہ ڈال دیا۔ اب امام نے کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ وہ پرندے جو ہے وہ گوشت آپس میں جس پرندے کا گوشت تھا وہ آپس میں جڑنے لگا، پھر ان کے اوپر گوشت، ان کے اوپر ان کے پر آ گئے، چمڑا آ گیا، اور پھر وہ زندہ ہو گئے اور امام کے قدموں میں آ کے لوٹنے لگے۔ یہ امام کے معجزات ہے۔ امام ایک جگہ آئے، دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی گائے کے قریب بیٹھی رو رہی ہے۔ امام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا دیکھو ہماری گائے مر گئی ہے، اور ہمارے جو ہے نا آمدنی کا ذریعہ یہی گائے تھی، ہمارے صرف بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، بڑی پریشان حال ہو۔ امام نے کہا کیا ہم اس کو زندہ کر دیں؟ اس عورت نے کہا پہلے میں مصیبت میں ہوں اور کیوں تم میرا مذاق کر رہے ہو؟ امام نے کہا ہم مذاق نہیں کر رہے، واقعی کہہ رہے ہیں، زندہ کر دیجیے۔
اس کے بعد میں امام نے کچھ پڑھا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پیر پہ ہاتھ پھیرا، وہ گائے زندہ ہو گئی۔ آپ نے کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ گائے زندہ ہو گئی، اور امام جو ہے وہ غائب ہو گئے۔ لوگوں نے کہا ہے عورت تو نے ان کی تعظیم وہ عباسیوں کا زمانہ ہے۔ مروان الحمار یہ بنو امیہ کا آخری بادشاہ تھا، اس کے بعد میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی، اور صفاح یہ عباسیوں کا پہلا بادشاہ ہوا۔ انہوں نے حکومت پہ قبضہ کر لیا، اور جو اس کے بعد میں بادشاہ ہوا اس کا نام تھا منصور، جو دوانقی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ عباسی جو تھے یہ بڑے ظالم بادشاہ گزرے ہیں۔ انہوں نے اہل بیت رسول کا بہت خون بہایا، جتنا بنو امیہ نے نہیں قتل کیا تھا اہل بیت کو، اس سے زیادہ ان عباسیوں نے قتل کیا۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا یہ حضور کی آل میں سے ہے یا مولا علی شیر خدا کے بیٹوں میں سے ہے تو کیا کرتے؟ انہیں جیلوں میں ڈال دیتے، زندہ دیواروں میں انہیں چنوا دیتے، زندہ زمینوں میں گاڑ دیتے، قتل کرا دیتے، قید خانوں میں قید کر دیتے۔ ایسے واقعات ان عباسیوں نے بڑے ظلم ڈھائے۔ اب چونکہ وہ منصور جو بادشاہ بنا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے امام جعفر صادق کو بھی قتل کرنے کی کئی بار کوششیں کی۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے درباروں کے اندر جو ہے نا وہ جادوگروں کو بلایا۔ ان جادوگروں نے کیا کیا کہ شیر کی جو تصویریں آتی ہیں نا ان سے کہا کہ مجسم ہو جاؤ، تو وہ تصویریں واقعی شیر بن گئی۔ امام جعفر صادق نے جب یہ دیکھا نا تو کہا اے شیر اپنے بنانے والوں کو کھا جاؤ، تو ان شیروں نے خود ان جادوگروں کو کھا لیا۔ اب منصور ڈر گیا، ڈر کے کہا کہ وہ امام جعفر صادق وہاں سے چلے گئے۔ اس نے کئی بار امام کے قتل کی سازش کی۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو امام کو کہو کہ دربار میں آئے، اور جیسے ہی میں تاج اتار کے نیچے رکھوں نا تو امام کو قتل کر دینا، دروازوں کے پیچھے چھپ کے تلواریں لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ امام جعفر صادق داخل دربار ہوئے، اس نے کہا کہ میں ٹوپی اتار کے جو اس کا تاج تھا اتار کے رکھوں تو امام کو قتل کر دینا۔ جیسے ہی امام آئے وہ خود تخت سے نیچے اترا، امام کو لے جا کے تخت پہ بٹھایا اور نیچے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا۔ امام نے کہا کہ مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، ایسے ہی بلایا تھا۔ امام نے کہا کہ اس کے بعد ہمیں دربار میں نہیں بلانا، اور وہاں سے چلے گئے۔ اب درباریوں نے دیکھا کہ بادشاہ کو دیکھا تو بادشاہ کانپ رہا تھا، کانپنے کے بعد میں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ کئی دیر کے بعد میں ہوش میں آیا۔ ہوش میں آنے کے بعد میں اب درباریوں نے پوچھا بادشاہ کیا ہوا تھا؟ تو بادشاہ نے کہا جیسے ہی امام جعفر اندر آئے نا ان کے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا آیا، اور اس نے کہا اگر خبردار اگر تو نے امام کے بال کو بھی دھکا لگایا تو تیرے تخت کے ساتھ میں تجھے بھی نگل جاؤں گا۔ میں اس کو دیکھ کے بے ہوش ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ رب العزت نے اہل بیت کو ایک کتاب عطا کی ہے جس کا نام ہے جفر۔ کیا نام ہے اس کا؟ کتاب جفر اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی، اور مولا علی شیر خدا نے اس کو لکھا۔ یہ کتاب اہل بیت کے پاس ہے، اور اس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، یعنی قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ بننے والا ہے، جو بھی پیدا ہونے والا ہے، جو چیزیں بننے والی، ہر چیز کا ذکر اس میں موجود ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی موبائل ہے تو کون سا موبائل ہے، کون سا بننے والا، یہ بھی ذکر اس میں موجود۔ اب کمپیوٹر ہے تو اس کا ذکر بھی یعنی ہر چیز کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے۔ اور علم لدنی یہ اماموں کو عطا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، غیب کا علم، اور نبوت کا علم سینہ بسینہ ان کو ملتا ہے۔ تو اب حکومت تو ظالم تھی اور ان کو شہید کرنے کی بڑی سازشیں کی گئی، بلکہ حضرت خواجہ بندہ نواز لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے جو بڑے بیٹے تھے جناب اسماعیل، ان کو زندہ زمین میں دفنا دیا۔ بھائی بہت اہل بیت پہ انہوں نے ظلم کیا ہے، ان کے ظلم کی تاریخ بڑی چلی ہے۔ اور اس کے بعد میں کسی منصور نے امام جعفر صادق علیہ
امام جعفر صادق کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں. آپ کے بعد میں حضرت امام موسیٰ کاظم امام جعفر وہ چلا اسٹیکر دیکھنا آپ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا. اب ان سے ریلیٹڈ ایک ہمارے یہاں پہ ہمارے بزرگوں نے طریقہ رکھا کیا ہے کنڈے کی نیاز کا. اب کنڈے کی نیاز کیوں کی جاتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام رجب میں پیدا بھی نہیں ہوئے اور رجب میں آپ کی شہادت بھی نہیں ہوئی، وفات بھی نہیں ہوئی. تو 22 رجب کو ہم لوگ کنڈے کی نیاز کیوں کرتے ہیں؟ امام جعفر صادق بیان فرماتے ہیں کہ 22 رجب کی رات کو شب کو صبح طلوع فجر سے پہلے اللہ رب العزت نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو مقام غوثیت کبریٰ عطا کیا، جو کہ ایک بڑا منصب ہے اولیاء کا. مقام غوثیت کبریٰ عطا کیا، آپ کو ولایت کا بڑا مقام آپ کو عطا کیا 22 رجب کو. تو اس خوشی میں اور اللہ کے شکرانے کے طور پہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کھیر بنائی، مٹی کے برتن میں کھیر بنائی اور اپنے عزیزوں کو، اپنے اقارب کو بلایا اور ان کو یہ کھیر کھلائی. لو آپ کے عزیز و اقارب نے پوچھا یا امام یہ کس خوشی میں ہے؟ کہا اللہ رب العزت نے مجھے مقام غوثیت کبریٰ عطا کیا ہے. اور جو اس رات میں رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہے امام کے وسیلے سے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یا دن میں جو یہ چیز کرتا ہے نا، اللہ ان کی دعاؤں کو امام جعفر صادق کے وسیلے سے، تو اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے. امام موسیٰ کاظم سے پوچھا گیا یا امام یہ ضروری کیوں دیا گیا کہ مٹی کے برتن میں ہی کی جائے، مٹی کے کنڈوں میں یا مٹی کے برتن میں ہی کیوں؟ تو امام موسیٰ کاظم جو کہ امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں وہ فرماتے وہ اس لیے کہ تم سے میرے نانا کی سنت چھوٹ رہی تھی، تم سے ہمارے نانا کی سنت چھوٹ رہی تھی اور مٹی کے برتن میں کھانا کھانا نبی پاک کی سنت آئی، تو اس سنت پہ عمل ہو جائے اس لیے ہم نے ضروری قرار دیا کہ وہ مٹی کے برتن میں ہی کی جائے. تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کنڈے کی نیاز کرنے کی. اللہ رب العزت اس کو اس کا اجر دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام 15 شوال کو شہید ہوئے ہیں. نہ آپ رجب میں پیدا ہوئے، نہ رجب میں آپ کی شہادت وفات نہیں ہوئی، بلکہ یہ آپ کو ولایت ملی ہے اللہ کی طرف سے. اب جو لوگ کہتے ہیں نا، جھوٹ بات کہتے ہیں، ارے ان کو یزید نے شہید کرا. کوئی یزید نہیں تھا. یزید امام حسین کے زمانے میں تھا، اس کی فوج وہیں پہ مر گئی، مختار نے ان کا انتقام لے لیا. یہ امام جعفر صادق کا زمانہ ہے. بنو امیہ بھی ختم ہو گئے، عباسیوں کا دور شروع ہوا اور آپ کو شہید کرنے والے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ منصور دوانکی عباسی بادشاہ تھا. اس نے امام جعفر صادق کو شہید کیا. تو یہ پردے میں چھپ کے کھائے تھے، یہ کرے تھے، کچھ نہیں، یہ کچھ سب غلط بات ہے. ارے وہ تو کھلم کھلا شہید کر رہے ہیں اہل بیت کو، جیلوں میں ڈال رہے، زندہ زمینوں میں دفن کر رہے، آگ لگا رہے، زندہ قتل کر رہے. وہ تو کھلم کھلا کر رہے، چھپ کے کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ انہوں نے اس لیے نہیں کیا. اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے ولایت عطا کی. انشاءاللہ تعالیٰ کل کی مجلس ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سنیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ادب سے عزیز و مقام بھیجو نبی پر درود و سلام. سلام علیکہ، سلام علیکہ، سلام سلام. وہ نوری بدن نور والا نبی، وہ نبیوں میں سب سے نرالا نبی. حلیمہ کی گودی کا پالا نبی،
غریبوں یتیموں کا مولا نبی، نبی کی ہے دنیا نبی کا نظام، بھیجو نبی پر درود و